بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان بالغیب، یعنی غائبانہ ایمان، یعنی کسی بھی انسان کے لیے دنیا کی اس عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی میں سب سے قیمتی ترین متاع ایمان کی دولت ہے، اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے کامیاب انسان اور ناکام انسان کے درمیان فرق اور تمیز کی جاتی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو کہ ایمان کے نور سے منور ہو، اور ناکام وہی ہے جو کہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان تو بڑے خسارے میں مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام انجام دیتے رہے، اور یہ کہ حق پر ثابت قدم رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے، اور یہ کہ راہ حق میں اگر کوئی تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر سے کام لینے کی تاکید و تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس صورت میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ناکامی سے بچا کر کامیابی کے دائرے میں لاتی ہیں۔ یعنی ناکام انسان وہ ہے جو ان چیزوں سے محروم ہو، اور کامیاب انسان وہ ہے جو ان چیزوں سے مزین ہو۔ تو یہ چار چیزیں جو کہ بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے اس صورت میں، تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان کہ الا الذین آمنوا، اور اس کے بعد یہ کہ عمل صالح وعمل الصالحات، کہ وہ اچھے کام بھی کرتے رہے ایمان کے ساتھ، اور تیسری چیز یہ کہ راہ حق پر ثابت قدم رہنا، دوسروں کو بھی اسی بات کی وصیت و نصیحت کرنا، اور چوتھی چیز یہ کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس پر صبر سے کام لیا جائے۔ تو یہاں ان چار چیزوں کے بارے میں اولاً تو یہ بات بتائی گئی، جو ان سے محروم ہے وہ ناکام ہے، اور جس کسی کو یہ چار خوبیاں نصیب ہیں تو اللہ کے فیصلے کے مطابق وہی کامیاب انسان ہے۔ اور ان چار چیزوں میں سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے ایمان، اور جب ایمان کے بارے میں گفتگو ہوگی تو اس بارے میں اس تعلق سے اہم ترین چیز جسے یاد رکھنا ضروری ہے وہ ہے ایمان بالغیب، یعنی غائبانہ ایمان۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن باتوں کے بارے میں خبر دے دی گئی، جو کچھ بتا دیا گیا، تو صدق دل کے ساتھ اس پر آمنا وصدقنا کہنا کہ ہم نے ایمان قبول کیا، ہم نے تصدیق کر دی ہے دل کی گہرائیوں سے، تو اللہ کو نہیں دیکھا،
اور یہ کہ امت کے ہم جیسے افراد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا کہ ہم بعد میں آئے ہیں، اور یہ کہ نہ جنت کو دیکھا، نہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ وہاں کے عذاب کو، لیکن اس کے باوجود غیب کی وہ تمام چیزیں کہ جن کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی گئی ہے، تو انہیں سچ سمجھنا، ان پر دل و جان سے ایمان قبول کرنا، مثلا یہ کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور اسی طرح یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے بارے میں، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو واقعات بیان کیے ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا ہے، اور اسی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستقبل میں آئندہ کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو خبریں ہمیں دی گئی ہیں، قیامت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا، قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، یأجوج اور مأجوج کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں آئندہ کے بارے میں جو کہ آئندہ ہونے والی ہیں۔ مزید یہ کہ قبر میں جو کچھ ہوگا، برزخی زندگی میں کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے نعمتیں اور راحت و آرام، اور پھر یہ کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت ہوگی اور وہاں کی نعمتیں، اور یہ کہ کسی کے لیے جہنم اور وہاں کا عذاب۔ آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خبر دی گئی ہے ان تمام باتوں کے بارے میں، ان تمام امور کے بارے میں، لہذا یہ خبر جب ہم تک پہنچی ہے، وہ قرآن کے ذریعے پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے پہنچی، تو سر تسلیم خم کر دینا، دل کی گہرائیوں سے یقین و ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان، پھر قیامت کے لیے تیاری کی فکر کرنا کہ فکر آخرت ہو۔ فرمائے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے، فکر کرے کہ کل کی زندگی کے لیے میں کیا آگے اپنے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر فرمائے کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کام کیا کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لہذا قبر میں جو کچھ ہوگا اس پر ایمان، گزشتہ جو خبریں دی گئیں گزشتہ امتوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا اس پر ایمان، آئندہ کی جو خبریں دی گئیں اس پر ایمان، قیامت پر ایمان، پھر قیامت کی تیاری، فکر آخرت، ہر خیر و خوبی کو اپنانا، ہر برائی سے اپنا دامن بچانا۔ یہ ایک بات ہو گئی ایمان بالغیب کا جو معنی ہے اس کے تعلق سے، غائبانہ ایمان۔ اور اس کے بعد یہ کہ غائبانہ ایمان یا ایمان بالغیب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو دین اور جو احکام، جو تعلیمات لے کر آئے، تو دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا۔ تو یہ گویا کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ اور ایک شعبہ یہ بھی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای قوم اعظم منا اجرا آمنا باللہ واتبعناک، ہم سے بڑھ کر اجر و ثواب کا مستحق اور کون ہوگا
کہ ہم نے اللہ پر ایمان قبول کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا اتباع کیا، آپ کی باتوں کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما یمنعکم من ذلک ورسول اللہ بین اظہرکم یأتیکم بالوحی من السماء، کہ اللہ کے رسول تمہارے سامنے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں موجود ہوں، تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہو، آسمانوں سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے احکام، تمہارے لیے تعلیمات اور وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ کہ بل قوم بعدکم یأتیہم کتاب بین لوحین یؤمنون بہ ویعملون بما فیہ اولئک اعظم منکم اجرا مرتین، بعد میں، آئندہ کے زمانوں میں، بہت بعد میں چل کر وہ لوگ جن کا حال یہ ہوگا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، بس یہ کہ ایک کتاب کے جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، وہ کتاب انہیں ملے گی، اور دیکھے بغیر کہ نہ اللہ کو دیکھا نہ مجھے دیکھا، اور اس کتاب کے مطابق وہ عمل کیا کریں گے، تو ان کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ تمہارے اجر و ثواب سے دگنا ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس زمانے میں بھلائی پر ثابت قدم رہنا، دین کے احکام پر رواں دواں رہنا، عمل پیرا رہنا، یہ اس قدر دشوار ہوگا، اتنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح انسان اپنی مٹھی میں انگارے کو پکڑے، اپنی مٹھی میں، اپنے ہاتھ میں کسی انگارے کو پکڑنا جتنا یہ مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ ایسا وقت جب آئے گا، لِلْعَامِلِ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ، اس صورتحال میں بھی وہ لوگ جو کہ دین پر ثابت قدم رہیں گے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہوگا وہ تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہے اس سے 50 گنا زیادہ ہوگا، کہ تم میں سے 50 آدمی اگر وہ کام کریں گے تو ان کے لیے 50 آدمیوں کے لیے جو اجر و ثواب ہوگا تو وہ اس ایک انسان کے لیے ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب جو اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید، جب فساد کا اور خرابیوں کا اور بگاڑ کا زمانہ آ چکا ہوگا، اس کے باوجود جو کوئی میرے طریقے پر عمل پیرا رہے گا، ثابت قدم رہے گا، تو اس کے لیے شہید کے اجر کے برابر اجر و ثواب ہوگا، کہ جس طرح شہید کے لیے اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالغیب، یعنی غائبانہ ایمان کے معنی اور مفہوم میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، ہمیشہ اچھے کام کرے، ہمیشہ برائیوں سے بچتا رہے، خواہ اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، خواہ وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، کسی جگہ وہ اکیلا ہو یا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، اس کے طور طریقے، اس کا عمل، اس کا روپ ہمیشہ ایک ہی رہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا روپ ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، اس کی زبان پر ایک ہی جیسی باتیں رہتی ہیں، اس کے کرتوت، اس کے کام، اس کے اعمال، اس کے طور طریقے ہمیشہ، اور اس کا رنگ و روپ ایک ہی ہوا کرتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ فرمایا قرآن کریم میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غائبانہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ انسان
جو کہ رحمان کے سامنے پہنچا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے اس کیفیت میں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا دل لیے ہوئے، اور یہ کہ ہمیشہ وہ غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہی رہا، دنیا کی زندگی میں وہ اللہ سے ڈرتا ہی رہا۔ تو یہاں ان دونوں آیتوں میں اور اس کے علاوہ بھی جو اس قسم کی آیات ہیں، تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ غائبانہ ڈرتا رہا اللہ سے، یعنی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود اللہ پر ایمان، اللہ کی طرف سے جو کچھ بتایا گیا اس پر ایمان، حالانکہ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ایمان ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہا غائبانہ، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں اسے دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لوگوں کی نظروں سے وہ غائب ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، مستور ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اچھے کام ہی کرتا رہا اور برائیوں سے بچتا رہا۔ تو اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہمیں اسے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو طور طریقے مجمع میں ہوتے ہیں، دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں، وہی طور طریقے ہمارے خلوت میں بھی ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو ہمارے طور طریقے کچھ اور فلاں نہیں دیکھ رہا تو ہمارے طور طریقے کچھ اور۔ یہ تو منافق انسان کی علامت ہے، مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور مزید یہ کہ ایمان بالغیب یعنی غائبانہ ایمان، اس کی فضیلت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ انسان جس کی سوچ یہ ہو کہ جس چیز کو میں نے اپنی آنکھ سے کبھی دیکھا ہی نہیں تو پھر میں اس پر ایمان کیسے قبول کر لوں؟ یہ سوچ تو در حقیقت جانوروں کی سوچ ہے کہ چوپائے، یہ حیوانات، کہ جانور کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تب اسے علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے میرے سامنے، دیکھے بغیر اسے کس طرح پتہ چل سکے گا اس چیز کے بارے میں۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا، شعور کی نعمت اسے عطا فرمائی ہے، تو اب وہ انسان جو جب تک دیکھ نہ لے اسے یقین نہیں آئے گا، گویا یہ تو جانوروں سے مشابہ ہے، جانوروں جیسا ہے یہ۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ دیکھے بغیر جو کچھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پر ایمان اور یقین، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کہ جس چیز کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے پھر ایمان قبول کیا تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انسان جب موت کو دیکھ لے، موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو توبہ کرے یا ایمان قبول کرے، تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو وہ انسان جو کہ دیکھے بغیر ایمان رکھتا ہے، غائبانہ ایمان، گویا کہ وہ جانوروں سے مختلف ہے، جانوروں جیسا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔